اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جس سورہ کی تلاوت کی گئی تھی اس کی آپ نے بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ قدر پڑھا تھا۔ جیسے سورہ قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، سورہ قدر واجب نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور جب ہمارے پاس بڑے بڑے اعمال آتے ہیں، ایام آتے ہیں، تو اس میں بھی ہم سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ چلیے آج بھی ہم سورہ جو اسٹارٹ کر رہے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورہ بینہ۔ سورہ بینہ میں ٹوٹل 8 آیت ہے، اور یہ مدینے میں نازل ہوا تھا، اس لیے اسے مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اب تک جتنے ہم نے سورے پڑھے تھے سب مکے میں نازل ہوا تھا اور مکی سورہ کہا گیا تھا۔ یہ جو سورہ ہے اسے مدینے میں نازل ہوا تھا، اس لیے اس کا نام مدنی سورہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 8 آیت ہے۔ تو ہم اس ایپیسوڈ میں 1 سے لے کر 4 آیت تک ہی پڑھیں گے، کیونکہ جو 8 آیت ہے ایک ایک آیت بہت بڑی بڑی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ بچے بہت زیادہ اس میں وہ ہو جائے، تو ہم دھیرے دھیرے ہر آیت کو اسی کی طرح سیکھیں گے جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں سیکھتے آئے۔ تو ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، پھر کوشش کریں گے ایک ساتھ پڑھیں تاکہ بہت آسانی سے ہمارے پیارے بچے سیکھ سکیں۔ تو چلیے سورہ بینہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بینہ کی جو فرسٹ آیت ہے، لام میم زبر لم یا زبر یا، لم یا کیف پیش کو، لم یکو نون لام زیر نل، لم یکو نل، لام زبر لا، دال یا زیر زی، لذی نون زبر نا، لدینا، لم یکن الذین۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون اور لام کے بیچ میں الف آ گیا ہے، تو ہم الف کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ لم یکن الذین، کیف زبر کا، فا زبر فا، کفا رو واپس رو، کفرو، لم یکن الذین کفروا، میم نون زیر من، الف ہا زبر اہ، من اہ۔ جیسے من میں نے غنہ ذرا بھی نہیں کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد الف آ گیا، تو الف حرف ہلکی ہے تو اظہار کا قانون آ دے گا۔ من، الف ہا زبر اہ، لام زیر لل، اہ لل، لم یکن الذین کفروا من اہل، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با زیر بی، کتابی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، واو لام زبر ول، میم شین پیش مش، والمش رو زیر ری، والمشری، کیف یا زیر کی، والمشرکی، نون زبر نا، والمشرکین، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، میم نون پیش من، فا کیف زبر فک، منفک، کیف یا زیر کی، منفک کی، نون زبر نا، منفکین، حتا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، حتی، تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تأتی، یا زبر یا، تأتی، ہا پیش ہو، تأتیہ، میم لام پیش مل، تأتیہ مل، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم با یا زبر بئی، یا زیر ای، بئی ای۔ اب یہاں پہ نون زبر نا، تا پیش تو، بئی ای نتو، مگر ہم وقف کریں گے تو ہا میں چینج ہو جائے گا، بئینا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ سورہ بینہ کی جو سیکنڈ آیت ہے، رو زبر رو، سین واپس سو، رسو،
لام میم دو پیش لم رسولم، لام پہ دو پیش آ گیا یعنی تنوین، تنوین کے بعد میم کا آنا یعنی ادغام کا قانون، رسولم، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، لام کھڑا زبر لا، مین اللہ، ہا زیر ہی، مین اللہ، رسولم من اللہ، یا تا زبر یت، لام واپس لو، یتلو، رسولم من اللہ یتلو، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، صحوفا، میم دو زبر فم، صحوفم، رسولم من اللہ یتلو صحوفم، ادغام کا قانون، تنوین کے بعد میم کا آنا، رسولم من اللہ یتلو صحوفم، میم پیش مو، تو ہا زبر تہ، متہ، ہا زبر ہا، متہا، رو زبر را، متہر، تا دو زبر تن، متہرتن، متہرتن ہے، ہم اسٹاپ کریں گے، متہرہ، رسولم من اللہ یتلو صحوفم متہرہ، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، کیف پیش کو، تا پیش تو، کتب، با دو پیش بن، کتبن، فی ہا کتبن، قوف یا زبر قی، یا زیر ای، قی ای، میم زبر ما، قی ایما، تا دو پیش تن، قی ایمتن، اسٹاپ کریں گے، قیمہ، فیہا کتبن قیمہ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، تا زبر تا، فا رو زبر فر، تفر، رو زبر را، تفر رو، قوف لام زبر قل، تفرقل، وما تفرقل، لام زبر لا، دال یا زی، لدی، نون زبر نا، لدینا، الف واپش او، تا لام پیش تل، اوتل، یہاں پہ دیکھیے اوتل میں نے الف کو نہیں پڑھا، نہ الف واو کو پڑھا، نہ الف کو پڑھا، ڈائریکٹ لام میں جوائن کیا ہے، وما تفرق الذین اوتل، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتابا زبر با، کتابا، وما تفرق الذین اوتل کتابا، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم میم زیر مم، یہاں پہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب کا قانون آ جاتا ہے، تو یہاں پہ میم کی ادائیگی ہوگی، نون ہٹ جائے گا، الا، میم میم زیر مم، مم، با عین زبر با، دال زیر دی، با دی، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، میم الف زبر ما، جیم الف مد زبر جا، ما جا، حمزہ تا زبر ات، ما جاءت، ہا پیش ہو، ما جاءت ہو، میم لام پیش مل، ما جاءت ہو مل، با یا زبر بئی، یا زیر ای، بئی ای، نون زبر نا، بئی اینا، تا پیش تو، بئی اینتو، یہاں پہ بئی اینتو ہے، اسٹاپ کریں گے تو بئی اینا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ بینہ کو بھی الگ الگ کر کے ایک ایک حرف کو ادا کیا ہے، اور مخرج اور تجوید کے ساتھ پوری کوشش کی ہوں کہ بچے بھی اسی طرح سے سورہ بینہ بھی پڑھ سکے۔ تو چلیے پھر سے ہم سورہ بینہ کو 1 سے لے کر 4 تک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ،
رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ایک ایک آیت کی ادائیگی کیا ہے، اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے سورہ بینہ کو پڑھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آئے ہیں۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایڈوائس دیں، کوئی مشورہ دیں۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں تو کیا آپ اسے فالو کرو گے؟ اس نے کہا ضرور کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے دہرایا کہ میں جو بھی مشورہ دوں گا کیا آپ اسے مانو گے؟ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ سوال اس شخص سے کیا۔ جب تینوں بار اس شخص نے اس سوال کا جواب ہاں کر دیا، اس چیز کے لیے حامی بھری، اس بات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام، اس کے رزلٹ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اب بچوں، آپ سوچیں گے ہم تو بچے ہیں، ہم کس چیز کے بارے میں سوچیں گے، کون سے رزلٹ کے بارے میں سوچیں گے، کیسا انجام؟ تو کیوں نہیں، آپ جب پڑھائی کے بجائے ٹی وی دیکھتے ہیں تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جو وقت ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر رہا ہوں، یہ ٹائم تو ویسٹ ہو رہا ہے، اور اگر میں نے اسی طرح وقت ضائع کیا تو میرے اچھے نمبر کیسے آئیں گے، میں اچھے سے پاس کیسے ہوں گا؟ پھر ایسے بھی ہوتا ہے نا کئی بار کہ آپ کو آپ کی مما کوئی کام دیتی ہے اور آپ موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، میں 5 منٹ میں کر دوں گا، میں 5 منٹ میں کر دوں گا۔ مثلاً آپ کی مما نے کہا کہ نیچے جا کر کچھ لے آئے اور آپ کہتے رہے میں 5 منٹ میں کر دوں گا، اور پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اور وہ چیز آپ کی مما خود کر لیتی ہے۔ کافی بار آپ کی مما آپ سے کہتی ہے نا کہ گیس پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اسے بند کر دینا، اور 5 منٹ کرتے ہوئے ہم اس چیز کو جلا دیتے، ہمیں خیال ہی نہیں رہتا۔ تو ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ چیز کر رہا ہوں تو اس کا انجام کیسے ہوگا۔ مثلاً اگر آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، پڑھائی نہیں کرتے، تو یا تو آپ فیل ہو جائیں گے یا آپ کے اچھے مارکس نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں، تو آپ کتنے اچھے نمبر سے پاس ہو سکتے ہیں، آپ کے ممی پاپا کتنا ہیپی ہوں گے۔ آپ اگر نماز ڈیلے کرتے ہیں تو یہ بری بات ہو جائے گی، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ٹائم پر نماز پڑھتے ہو تو پروردگار عالم تو آپ سے راضی ہوگا ہی، ساتھ ہی آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے راضی ہوں گے نا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اس کے رزلٹ کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر کڈز۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی ہسٹری۔ امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب 195 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام کے ایک لوتے بیٹے تھے، اور آپ کو بہت ہی کم سنی میں آپ یتیم ہو گئے تھے، یعنی آپ کی جب عمر مبارک صرف 8 یا 9 سال تھی تب آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر جب امام علیہ السلام مدینے میں ہی رہ رہے تھے، جب وہ از غیب سے جب پہنچے تھے غسل و کفن دفن کے لیے، اس کے بعد وہ واپس آ گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو مامون تھا، جو ہر درجہ کوشش کر چکا تھا کہ کسی طرح امامت اور خلافت ایک ہو جائے اور میں یہ دکھا سکوں کہ ہم سب ایک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ ایک بہت بڑا اپرچونسٹ تھا، یعنی اسے بس موقع ملتا اور وہ اپنا جو بازی کہتے ہیں وہ کھیل دیتا۔ اس کو پتہ چلا کہ امام کے ایک بیٹے ہیں 9 سال کے، تو اس نے سوچا کہ اب یہ جو 9 سال کا بچہ ہے، یہ مامون دراصل امامت اور امام سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا یہ بچہ ہے، میں ان کو انفلوئنس کر لوں گا اور میں جو چاہوں گا پھر یہ وہی کریں گے، اور اسی طرح یہ جو امامت ہے یہ میرے انڈر آ جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر ایک امام سے مدینہ چھڑوا دیا۔ اس نے اس بار امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بلوا لیا کہ امام اس کے انڈر رہے، اس کے زیر سایہ رہیں اور وہ ان پر نظر بھی رکھ سکے۔
جب اس نے ان کو بلوا لیا بغداد تو ساتھ ہی ساتھ اس نے اعلان کر دیا کہ میں امام علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ جب یہ بات بنی عباس کو پتہ چلی وہ لوگ کافی ناراض ہو گئے کہ تم کو اپنی بیٹیاں تم ہمیں نہیں دے کے یا ہم سے شادی نہیں کر کے تم بنی ہاشم میں شادی کر رہے ہو اور ان کے یہاں کر رہے ہو۔ تب اس نے ایک بہت ہی گرینڈ اوکیزن رکھا، یعنی ایک بہت بڑی دعوت رکھی جس میں 900 تو صرف علماء اس نے بلائے، اور اس نے دراصل وہ بنی عباس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ کیوں میرا ڈیسیجن صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اس نے وہاں پر لوگوں کو بلا کر امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگ سوالات کیجئے۔ امام علیہ السلام 9 ایئرز کے ہیں، لیکن امامت کے لیے ایج از ناٹ اے بیریئر، اور اس وقت پھر امام علیہ السلام سے یحییٰ بن اختام نامی ایک شخص تھا جس نے امام سے سوال کیا۔ اسے لگا یہ تو بچے ہیں، انہیں کیا ہی پتہ ہوگا، میں بہت مشکل سوال کرتا ہوں جس کا یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کوئی احرام میں کسی ڈیئر کا شکار کرے، یعنی ہرن کا شکار کرے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اب بچوں پہلے آپ کو تھوڑا سا ہم احرام کے بارے میں بتا دیں۔ احرام وہ ڈریس ہوتا ہے جو ہم حج یا عمرہ پر جاتے ہیں نا، تو مرد اور عورت ایک وائٹ کلر کا لباس پہنتے ہیں، اور وہ ہر کسی کو پہننا ہوتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، یعنی ہر کسی کو وہ لباس پہننا ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہ لباس پہن لیتے ہیں نا احرام، تب آپ کو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یوں حرام نہیں ہیں لیکن وہ لباس پہننے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو جو ساری عبادت ہے حج کی یا عمرہ کی وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اب میں امام سے یہ سوال کرتا ہوں، انہیں کیا ہی پتہ ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سوال میں اتنے سوال پوچھ لیے کہ یہ حیران ہو گیا۔ مثلا میں آپ کو کچھ اگزامپل دیتی ہوں۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا کہ تو جو یہ محرم تھا، یعنی جس نے یہ احرام پہنا ہوا تھا، کیا یہ جانتا تھا کہ یہ الاؤڈ ہے یا یہ نہیں الاؤڈ ہے؟ یہ غلام تھا یا یہ آزاد تھا؟ اس نے چوپائے کا، یعنی جو 4 پیروں پہ جو چلتے ہیں جانور، اس کا شکار کیا تھا یا کسی پرندے کا شکار کیا تھا؟ اور اس طرح سے ایک لمبی لسٹ امام نے سوالوں کی اس کے آگے رکھ دی۔ یعنی آپ بچوں یہ بھی سوچ سکتے ہیں اس بات میں کہ کتنی زیادہ باریکیاں ہیں، کہ اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، دن میں شکار کیا تو الگ ہے، رات میں شکار کیا تو الگ مسئلہ ہے۔ اور یہ سب سن کے وہ جو یحییٰ تھا وہ حیران ہو گیا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ ان کا جواب نہیں دے پایا۔ اس کے بعد امام نے اپنا اس سے ایک سوال پوچھا، وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پایا، اور سارے جو بنی عباس تھے ان کے سامنے امام علیہ السلام کی ایک بار پھر فضیلت سامنے آ گئی کہ امام علیہ السلام کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے بعد مامون جب یہ ثابت کر چکا کہ ہاں بھائی ان سے بیٹر کوئی نہیں ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ام الفضل کی شادی امام سے کروں گا۔ اس کے کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ مامون نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ جو امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، انہی کی نسل میں 12ویں امام یعنی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو امام مہدی ہیں وہ اس کی نسل سے ہو جائے اور ان کی بیٹی کے ذریعے اولاد ہو جائے۔ اور امام کے جب شادی ہو گئی، اس کے کچھ وقت کے بعد جو ام الفضل تھی وہ امام کی بالکل رسپیکٹ نہیں کرتی، یعنی امام ہونے کی رسپیکٹ تو دور کی بات ہے، وہ جو ایک شوہر تھا اس کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتی، وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بد کلامی کرتی، بدتمیزی کرتی اور ان کی کوئی بات کو اہمیت نہیں دیتی۔ ایک دن ام الفضل کو پتہ چل گیا کہ امام کی ایک اور بیوی ہے جو عمار یاسر کی نسل سے ہے۔ عمار یاسر بچوں آپ جانتے ہوں گے امام علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ اور اس بیوی سے ان کے بچے بھی ہیں، یہ بہت زیادہ جل گئی اور اس کے اندر غصہ بھر گیا، اور اس نے جا کے یہ بات فوراً اپنے باپ مامون کو بتا دی۔ جس وقت مامون کو یہ پتہ چلا کہ اس کا یہ پلان بھی فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اور امام کے تو پہلے سے بیوی اور بچے موجود ہیں، اس رات اس نے بیٹھ کے بہت زیادہ شراب خوری کی اور وہ امام علیہ السلام کو اٹیک کرنے پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جاننے کے لیے آپ دیکھیں گے سنڈے مدرسہ کا اگلا ایپیسوڈ۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آپ کے لیے کیا لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 83 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور جا کے دیکھیے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 84 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83، فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا
کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے۔ تو آیت نمبر 83 میں خداوند عالم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ کی جان آپ کے گلے تک پہنچ جائے، یعنی جب آپ کی روح آپ کے بدن سے نکلنے لگے۔ آیت نمبر 84 وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ اور اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کے بدن سے اس کی روح نکلنے لگتی ہے اور اس کے گلے تک آتی ہے اور اس کے گلے سے جب باہر نکلتی ہے تو انسان اس وقت صرف دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 85 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو خداوند عالم اس آیت میں کہتا ہے کہ جو لوگ اس مرنے والے کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں خدا اس انسان سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 86 فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو۔ آیت نمبر 87 تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو۔ تو ان دو آیتوں کے ذریعے اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ اللہ اختیار نہیں رکھتا ہے اور تمام اختیار یعنی تمام جو توانائی ہے وہ انسان کے پاس ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے اور جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، جب اس کی روح باڈی سے نکل جاتی ہے اور جب انسان کہتا ہے کہ میں اختیار رکھتا ہوں، میں تو آزاد ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ جب روح باڈی سے نکل جائے، اگر تم سچے ہو کہ تم اختیار رکھتے ہو تو تم اس روح کو اپنے باڈی میں پھر سے پلٹا لو۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پاور جس کو تم کلیم کرتے ہو تم اسے پروو کرو۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔